کیا سنی لڑکا اپنی بیوی کو کہہ کر میری طرح نماز پڑھو، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، وہ خود بھی غلط کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کا حکم نہیں دے سکتا۔ ان کے گھر میں خوشی آنے والی، وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری طرح نماز پڑھے گا۔ دیکھیں، یہ جو کیفیت ہے نا، یہ ایک دن کی خرابی نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دوستیاں کری ہوئی تھیں بد مذہب لوگوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، تو وہ جو صحبت تھی اس نے اپنا اثر دکھایا، اور آہستہ آہستہ وہ باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے رہے، ان کا دماغ خراب کرتے، اب وہ اس کیفیت میں آ گئے۔ یہ جو بھی جمعے کے اندر میں آپ سے بیان کر رہا تھا نا، وہ یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کی ایمان کی رتی بھر فکر نہیں ہے۔ ہاں، کاروبار کی فکر ہے، نوکری کیا کرے گا اس بات کی فکر ہے، مگر عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہے۔ کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ ارے دوست چلتا ہے، چلتا نہیں بھائی، نہیں چلتا۔ یہ دوستی جو ہے نا، اس کے متعلق بندہ پھنس جائے گا برے طریقے سے، قیامت کے دن بھی پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ جیسا دوست، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سرکار کا فرمان ہے، تو جیسی دوستیاں آپ نے گاڑی ہوئی ہیں پھر آپ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے دوست بنانے میں بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی دوستیاں بھی صحیح العقیدہ لوگوں تک محدود رکھیں، صحیح العقیدہ لوگوں تک محدود رکھیں۔ بد مذہبوں سے ہرگز دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وگرنہ وائرس لگ جائے گا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی میں اصلاح کر رہا ہوں، اس کی اصلاح تو کر نہیں پاتے، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی اصلاح کرنے کی، وہ علماء کی ذمہ داری ہے، وہ اصلاح کریں گے۔ اس کی عقائد کی اصلاح علماء کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری۔ آپ کو خود دلیل نہیں پتا اپنے عقیدے کی، تو آپ کیا اصلاح کریں گے اس کی؟ الٹا وہ من گھڑت روایتیں سنائے گا، من گھڑت روایتیں سنا کے ایسا دماغ پکائے گا آپ کے بس علمان والحفیظ۔ اب ہم کہتے ہیں بھی قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، وہ تاریخی کتابوں کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے بڑا جو فتنہ ہے نا ان کا، وہ تاریخی روایات ہیں۔ وہ دیکھو جی، تمہارے سنی مورخ نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا، فلانا نے لکھا ہے، وہ دیکھو عمر نے ایسا ظلم ڈھایا تھا، فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑا تھا اور یوں آگ لگا دی تھی اور ایسا کر دیا تھا اور ویسا کر دیا تھا اور یوں ہو گیا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ، آپ بولو گے، آپ خود حیرت میں آ جاؤ گے کہ یار حضرت فاطمہ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں اور میں تو تصور نہیں کر سکتا ان کا دل دکھانے کا۔ تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو حضرت فاطمہ کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کا فرمان سنا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، کیا وہ صحابہ نبی کی بیٹی کو اذیت دیں گے؟ وہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا، وہ صحابہ نبی کی بیٹی کو ایک باغ سے روکیں گے؟ حیرت کی بات ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، مگر یہ مولانا آج تک راضی نہیں ہو رہے ان سے، آج تک ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہے۔ تو میں آپ کو عرض کروں، یہ صحابہ کرام پر جو حملہ ہے وہ در حقیقت ان کی شخصیات پہ حملہ نہیں، وہ دین کے اوپر حملہ ہے، چونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے۔ رسول اللہ سے سب سے پہلے دین لینے والے کون؟ صحابہ کرام۔ اب آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے، خبر کتنی سچی کیوں نہ ہو، لیکن خبر پہنچانے والا اگر مشکوک ہو، آپ اس کی بات پہ اعتبار کریں گے؟ زور سے بولے ہیں۔ تو ہم تک دین پہنچا صحابہ سے، اگر صحابہ کا کردار مشکوک ہو جائے تو دین قابل اعتبار رہے گا؟ بولے یار وہ تو خود اہل بیت کا گھر جلاتے تھے، ان سے حدیثیں کیسے سن لوں میں، ان سے قرآن کیسے لے لوں، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا انہوں نے معاذ اللہ۔ تو یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے، در حقیقت دین کو ڈھانے کی سازش ہے۔ تو قرآن ایک طرف تاریخی روایات، ایک طرف وہ تمام تر تاریخی روایات جو قرآن کے مخالف آئیں، ہم قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، تاریخی روایتوں کا انکار کر سکتے۔ ہم ایسی تمام تر تاریخی روایتوں کا انکار کرتے ہیں جو قرآن کے مخالف آتی ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کسی بندے نے، اور اللہ کو قیامت تک اور اس کے بعد کا بھی علم ہے کیا ہونے والا ہے، کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جنگ جمل ہوگی، صفین ہوگی، نہروان ہوگی اور اس کے اندر کون کون شہید ہوگا، لیکن اللہ پھر بھی قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ قیامت تک کی بات کر رہا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قیامت تک کے لیے فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے، ان کے لیے رحمت ہے، مغفرت ہے اور جنت کے انعامات ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا۔ اور جو مورخ ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے،
مورخ کون ہے؟ تاریخ لکھنے والا مورخ وہ کون ہے؟ اب پتہ نہیں کس کیفیت میں لکھی اس نے. پھر اس نے جو تاریخ لکھی 200 سال کے بعد لکھی, 250 سال کے بعد لکھی, سن کے لکھی. اب جنہوں نے سنائی لکھی ہے ان کی بات مان رکھے ہو, اور جو رب کا قرآن براہ راست آیا وہ تمہیں ہضم نہیں ہو رہا. کتنے افسوس کی بات ہے. تو اس لیے ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیں. یہ اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں, مگر سب سے بڑے گستاخ اہل بیت یہ خود ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے, آپ ذرا سوچیں. سیدہ خاتون جنت کی شان یہ ہے کہ کبھی کسی نے انہیں بے پردہ نہیں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, بلکہ یہاں تک سرکار کا فرمان ہے, بلکہ خود سیدہ خاتون جنت کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے کیا تاکید فرمائی کہ میرا جنازہ بھی رات میں اٹھانا تاکہ میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے. تو پھر باقاعدہ ان کے لیے ایک حضرت اسماء بنت عمیس ان کے کہنے پر ایک باقاعدہ ایک جیسے ہمارے وہاں ڈول بنتا ہے, ڈولا بنتا ہے, اس طرح کی ایک شاخ کھجور کی ٹہنیوں سے اوپر سے کو بنا کر اس کے اوپر چادر ڈالی گئی تاکہ اس کی میت ان کی میت پہ بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے. سرکار کا فرمان کہ جب قیامت والے دن سیدہ خاتون جنت پولیس صراط پر سے گزریں گی نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو, فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کے ساتھ پولیس صراط سے گزرنے والی ہے. سب کی نگاہیں جھکی ہوں گی. ایک طرف تو ہم یہ بیان کر رہے ہیں, اب بتاؤ یہ عزت ہے یا یہ عزت ہے کہ جی رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو نبی کی بیٹی کبھی اس دروازے پہ جاتی کبھی اس دروازے پہ جاتی کہ میرے ابا کی جائیداد میں سے مجھے حصہ دے دو. وہ سیدہ خاتون جنت جو اپنے گھر کی روٹیاں یتیم مسکین اسیروں کو کھلا دے, وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے در در بھٹکیں گی معاذ اللہ. یہ عزت ہے ان کی, یہ توقیر ہے ان کی. آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ سیدہ پاک حضرت علی کے کہنے پہ سرکار کی بارگاہ میں گئی کہ ایک باندی دے دیں. سرکار اس وقت گھر میں نہیں تھے. سرکار جب واپس تشریف لے کر آئے اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے, ان سے پوچھا بیٹی پتہ چلا تم آئی تھی, کیوں آئی تھی؟ میں اس لیے آئی تھی. سرکار نے فرمایا مجھ سے بہتر چیز نہ دے دوں. کیا دے دوں؟ سرکار نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو, یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ نبی مکرم جو اپنی بیٹی کو ایک باندی بھی نہ دیں, ان کی بیٹی اتنی حریص معاذ اللہ کہ جی وہ جائیداد کی طلب کے لیے در در بھٹکے گی, کبھی اس صحابی کے پاس کبھی اس صحابی کے پاس. اور پھر یہ بتاؤ کہ کیا جائیداد میں صرف بیٹی کا حصہ ہوتا ہے, بیوی کا حصہ نہیں ہوتا؟ بتاؤ, منہ سے بولو. تو اگر حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تو حضرت عائشہ کو دیا تھا کیا؟ حضرت عائشہ کو دیا؟ حضرت عمر فاروق نے حضرت حفصہ کو حصہ دیا؟ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان حق اور سچ ہے کہ نبی جو چھوڑتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا, وہ جائیداد نہیں ہوتی جو لوگوں میں بانٹی اور تقسیم کی جائے. یہ نبی کی بیٹی کی عظمت تم گھٹا رہے ہو بے وقوفوں, بڑھا نہیں رہے ہو. عظمت تو اہل سنت بیان کرتے ہیں, کیسی توقیر بیان کرتے ہیں, ان کی کیا شان بیان کرتے ہیں. تو یہ محبت اہل بیت کا ڈھکوسلا اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف دکھاوا اور کچھ نہیں ہے. یہ جناب والا آپ کو اغوا کرنے کی سازش ہے حقیقت میں, اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ایسے دوستوں سے ہرگز اجتناب کیجیے.